اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنے پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت ہلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا لاؤ تو کوئی صریح سند دکھاؤ۔ اب یہ بار بار جو بات کی جاتی ہے نا کہ اب انہوں نے کوئی سند مانگنا شروع کر دی تھی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، جس سے ہم کو یقین آ جائے واقعی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور یہ جو پیغام آپ لائے ہو نا یہ اللہ ہی کا پیغام ہے۔ اور یہ جو باپ دادا کی بندگی کی بات بار بار کی جاتی ہے نا، ان چیزوں پہ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ حق کیا ہے۔ جب ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے نا تو چاہے باپ دادا سے بہت سی رسمیں چلی آ رہی ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، ہمیں ان چیزوں سے پھر کنارہ کر لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، کل جیسا کہ ہم نے سورہ نوح بھی پڑھی اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ سارا پڑھا اور وہ ڈیٹیل پڑھی سورہ ہود میں جو سارا تذکرہ آیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نہ وہاں پہ کوئی باپ کام آئے گا نہ بیٹا۔ جب انبیاء اکرام علیہ السلام تک کی مثال دے کر ہمیں بتایا گیا کہ ان کو بھی اپنے قریبی رشتوں تک کے لیے بھی دعا کی اجازت نہیں تھی، سفارش کی ان کے لیے التجا کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، تو پھر ہم کون لوگ ہیں؟ ہماری تو پھر کوئی اوقات نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کرتے، دین کے مطابق ان کو نہیں چلانے کے لیے کوشش کرتے اور ان کو اللہ کا تعارف نہیں کرواتے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال بن جائیں گے، نمبر ایک۔ اور دوسری چیز، اگر ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش بھی کی ہے اور اگر یہ بچے جو ہیں یہ حق کے راستے پر نہیں آتے ہیں تو
تو پھر وہاں پہ بھی بتا دیا گیا، حضرت نوح کو ان کے بیٹے کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سوچنے کے لیے نا بہت ہی زیادہ ہمیں بار 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 ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے، ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی خلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ہر طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے، ہم جزا و فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں۔ وہ ہر آن میں اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کر دیتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی کہ جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ غیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نمازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں۔
اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے، اور یہ ریالٹی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں بھی نہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہمارا روم بھی اس کی شکر گزاری زندگی کے ہر لمحے میں کرنا شروع کر دینا، تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ وحدہ قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں بس اللہ ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہوں وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ، اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اسی وجہ سے ابراہیم کے نام پر ہی سورہ کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی صفات ابراہیمی کا ہمیں سایہ نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بہت دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور ان پر زندگی بہت تنگ کی جا رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب ہوں گے اور یہ ظالم جو ہیں یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ شروع میں سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے نزول کتاب کا مقصد بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ انکار کرنے والوں کو عذاب شدید کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں 2 حقائق بیان کیے ہیں کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، تمام رسول
قوم کی زبان میں ہی دعوت لے کر آئے تھے. پھر دوسری جانب جاہلیت کا رویہ بھی ایک ہی رہا، ان کی تکذیب اور لوگوں کو پھر اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی ایک جیسا ہی رہا. ان کے لیے سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 8 تک جو چیز بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، انہوں نے اس کو قوم کو غلامی سے نکالا، لیکن اس قوم نے اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. اب اگرچہ آیات کا خطاب جو بنی اسرائیل اور اہل مکہ سے تھا، لیکن اللہ کا عمومی قاعدہ ہے نا کہ شکر گزاری پر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ناشکری پر سزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تاریخ سے دلیل دیتا ہے کہ موسیٰ کی قوم کے علاوہ دیگر قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تانا دیا کہ آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو جواب میں کیا ان کو بتایا گیا کہ ہاں ہم ہیں، تمہاری طرح کی انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رسالت اور نبوت سے نوازتا ہے. پھر انبیاء کا دعوت دینا، لوگوں کا گروہوں میں تقسیم ہونا بتایا گیا ہے. شروع سے ہم تاریخ میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آ کر اللہ کی دعوت دیتا ہے تو لوگ جو ہے نا بہت سارے وہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک طرف اللہ کے ماننے والے، دوسری طرف انکار کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مثال دیتا ہے کہ ایک گروہ کے اعمال وزنی اور معتبر ہیں، اور دوسرے کے اعمال جو ہے نا اس راہ کی مانند ہیں جسے طوفانی دن کی شدید آندھی نے اڑا کر گم کر دیا. اور اس کے بعد پھر قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ شیطان جو ہے یہ دنیا میں انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ پکار اٹھے گا کہ میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے نا وہ سب جھوٹے تھے، تم نے اللہ کے وعدوں کو پسے پش ڈالا تھا جو کہ سچے تھے. اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے زبردستی تمہیں گمراہ نہیں کیا، میرا تو کام تھا، میں تو تمہیں دعوت دیتا تھا، اور لبیک تو تم خود کہہ رہے تھے، آج اپنے آپ کو ملامت کرو. تو اس دن آپ دیکھیں کہ اس دن نا شیطان بھی سب سے الگ ہو جائے گا. آج ہم جتنی شیطانی قوتوں کے پیچھے لگ کے شیطان کی اکساہٹوں سے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے شریک بنائے ہوئے ہیں، جن سے دعائیں لوگ مانگتے ہیں، جن کی امیدوں پر گناہ کرتے ہیں، ان سے حاجات مانگتے ہیں، وہ بھی سب کے سب بری و ذمہ ہو جائیں گے اس دن. وہ بھی کہہ دیں گے ہمیں تو شرک کا علم ہی نہیں تھا. وہاں پر یہ شیطان کے ساتھی جو ہیں یہ ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہوئے دوزخ میں داخل ہوں گے، اور وہیں پر پھر اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے، ایک دوسرے کو سلامتی کی مبارکبادیں دے رہے ہوں گے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ جگہ جگہ منظر کشی کرتا ہے، اور اس پر ہمیں بھی غور کرنا ہے، ہمیں کس گروہ میں شامل ہونا ہے. آج بھی جب کوئی کسی چیز کا کوئی رزلٹ آتا ہے یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے نا، کیسے سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ قیامت کے دن بھی ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو سب سکسیسفل ہوں گے اور ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ آج تو میں کامیاب ہو گیا ہوں اور آج تم کامیاب ہو گئے ہو، اور اس کے لیے بہترین مبارکبادیں. اس کے بعد کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ آیت نمبر 24 سے 31 تک اس کے بارے میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے. کلمہ طیبہ اچھے قسم کے درخت کی مانند ہے، مضبوط جڑوں پر قائم ہے، اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، سایہ دار بھی ہے، پھل دار بھی ہے. یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ جو لوگ یا جو قوم اپنی زندگی کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق استوار کر لیتے ہیں نا، اور جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، صرف اللہ کو الہ بناتے ہیں، کسی کے پیچھے نہیں لگتے، کسی باطل کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو کسی تہذیب کو، کسی تمدن کو الہ نہیں بنا لیتے، اللہ نے زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط دی ہیں بس انہی کی پابندی کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ساتھ ساتھ میں طریقوں کے مطابق چلتے ہیں. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی زندگی بہترین ہوگی. ایسے لوگ، ایسی قومیں پھلے پھولیں گے، ایسے اشخاص ترقی اور کامیابی پائیں گے. سارا معاشرہ پھلے پھولے گا، ان کے پھل میٹھے ہوں گے، ان میں سچائی آئے گی، دیانت داری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور ظاہر ہے ان سب کے نتیجے میں تو خوشحالی آتی ہی رہتی ہے. ساری صفات توحید پر ایمان لانے کے بعد، پھر آخرت کی فکر کے بعد انسان کے اندر ظاہر ہے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے اندر کرپشن نہیں ہوگی، ذمہ داریاں امانت سمجھی جائیں گی، اور یہ سارے نتیجے کلمہ طیبہ پر ایمان لانے، کلمہ طیبہ پر کے مطابق جو ہے عملی طور پر زندگی گزارنے سے ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس جھاڑ جھنکاڑ کی سی ہے جو بدذات جڑی بوٹیوں میں سے ہے. اسے کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں ہے، بس سطح زمین سے نکالو اور پھینک دو، اس میں نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی استحکام ہے. اور کلمہ طیبہ تو ایک ہے نا، کلمات خبیثہ بہت سارے ہیں.
ان میں تمام دین، تمام نظریے جو اللہ کے دین سے ہٹ کر ہیں وہ سب کلمہ حبیثہ کے اندر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک کے بعد ایک نظریہ آتا چلا جاتا ہے، اکھڑتا چلا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے دین کو جو استحکام حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیاں ان کلمات حبیثہ پر استوار کرتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بددیانتی، کرپشن، بے حیائی، یہ ساری چیزیں نا ان ایک ماڈل ہوتے ہیں ان چیزوں کا۔ تو یہ مثالیں دے کر اللہ بڑے پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میری عبادت کریں، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ آخرت کا دن آ جائے جس دن سب بے بس ہوں گے۔ اور پھر نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تو دنیا میں انسان کے لیے بنایا نا، لیکن انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جو دعا کی وہ دعا کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک وادی میں اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو، ان کی والدہ ماجدہ کو چھوڑا اور دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اس گھر کی طرف آنے والے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا فرما، یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے، لوگوں کا محبوب بنا دے۔ اور جو دعا انہوں نے کی وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ دعا انہوں نے اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے کی تھی۔ تو یہ ساری مثالیں دے کر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو وارننگ دی ہے کہ ان کی چالیں ان پر الٹ دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اس روز مجرموں کو دیکھو گے، وہ بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے، ہر عمل ان کا سامنے آ جائے گا۔ آج جتنی اذیتیں، جتنے فساد شیطان کے حواریوں نے دنیا میں پھیلائی ہوئی ہیں نا، جتنا قتل و غارت، جتنی ہون ریزیاں ہو رہی ہیں، سب کے نتیجے میں یہ لوگ قیامت کے دن ان ساری سزاؤں کو بھگتیں گے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے یہ روک رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو سزائیں ملیں گی۔ یہاں تک جو ہے یہ سارا ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل باقی جو ہے سورہ ہجر سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کی توفیق عطا